جو حضرات دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب میں آ جائیں، تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اور خصوصیات سے نوازا تھا، ان میں ایک بڑا معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہمارے نبی قیامت تک آنے والے جو احوال ہیں، جو حالات ہیں اس دنیا کے متعلق، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما دی تھی، اور ہر زمانے کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے دی تھی۔ جس زمانے میں حضور تھے اس زمانے کے احوال تو بتا ہی دیا تھا، لیکن جس زمانے میں حضور نہیں رہیں گے اس زمانے کی بھی احوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا، اللہ کے علم کی وجہ سے، اللہ کے بتانے کی وجہ سے۔ صحابہ سے حضور کہتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں یہ برائیاں عام ہوں گی، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی یہ صورتحال ہوگی، ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا میں ایسے واقعات پیش آئیں گے، ایک زمانہ آئے گا کہ قیامت قریب ہوگی تو زمین سے دابۃ الارض نکلے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ قیامت جب قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ مختلف واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے، صحابہ کرام کو بتائے، جس کو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ہر کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہر محدث نے اپنی کتاب میں ان واقعات کو بیان کرنے کے لیے جو میٹر لکھا، جو مضمون لکھا، وہ یہ ہے کتاب الفتن، کتاب الفتن کے نام سے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں ہے کتاب الفتن، یعنی فتنے کے واقعات، فتنے کا زمانہ۔ عربی میں فتنہ، اردو والے فتنے کو نہیں کہتے، اردو میں ہم لوگ فتنے کو کوئی گڑبڑ یا کوئی خطرناک چیز کو یا کوئی نامناسب چیز کو فتنہ کہتے ہیں، مصیبت کو فتنہ کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں فتنے کے معنی ہے کہ عجیب و غریب حالات کا پیش آنا، عجیب و غریب حالات کے پیش آنے کو فتن کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں۔ تو کتاب الفتن یعنی زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے، عجیب و غریب حالات پیش آئیں گے، خلاف فطرت واقعات پیش آئیں گے، تو ان واقعات کو فتنہ کہا گیا ہے حدیث میں، اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آئیں گے، آدمی سوچے گا نہیں ایسے واقعات پیش آئیں گے قیامت کے قریب۔ فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عجیب و غریب ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ عجیب و غریب ہوگا، دجال نکل کر پوری دنیا میں جو تباہی مچائے گا وہ زمانہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ تو ان تمام واقعات کو
نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب بیان کیا 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے ہر چیز کی خبر دی، ہر چیز کو بتا دیا، قیامت تک کے احوال اللہ کے علم سے اور اللہ کے حکم سے اس امت کو بتا دیا۔ اور مقصد کیا تھا بتانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی نے اس لیے بتایا امت کو کہ جو بھی وہ زمانہ پائے گا جس زمانے میں یہ آزمائشیں ہوں گی اور یہ علامات قیامت پائے جائیں گے اور ایسی خطرناک چیزوں کا ظہور اور نزول ہوگا، تو اس وقت میری امت میں جو لوگ ہوں گے ان کو اگر پہلے سے معلوم ہوگا، ان فتنوں کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں پہلے سے علم ہوگا، خبر ہوگا، تو پھر اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں، اس سے اپنے آپ کو بچانے میں، کوئی غلط چیز ہوگی تو اس سے اپنے آپ کو بچانے میں، اور کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس میں شامل ہونے میں ہمارے نبی نے امت کا ذہن پہلے ہی سے بنا دیا۔ اگر کوئی اس وقت موجود ہوگا تو اس کو پہلے سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی مصیبت اگر بول کے آنے والی ہوتی ہے اور کوئی نامناسب حالات کا علم ہمیں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور جب وہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اتنا غم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہلے سے چوکنا تھے، پہلے سے ہم اس کے بارے میں فکر مند تھے، اس کا علم تھا کہ یہ ہوگا، وہ ہو گیا تو زیادہ افسوس، زیادہ غم نہیں ہوگا، اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہمارے اندر طاقت ہوگی۔ لیکن جو مصیبت اچانک آ جاتی ہے، جو پریشانی اچانک آ جاتی ہے، جس کا ہمیں پہلے سے علم نہیں ہوتا، تب وہ مصیبت جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم کو اس صدمے سے باہر نکلنے اور اس مصیبت کا مقابلہ کرنے میں بڑی تکلیف اور پریشانی اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز دنیا میں جو کچھ واقعات پیش آئیں گے اس کے بارے میں نبی نے پہلے ہی بتا دیا، تاکہ امتیوں کو اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ گزشتہ 2 جمعوں پہلے میں نے کرسمس کے موقع پر، 25 دسمبر کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کی فیملی کے بارے میں نے مختصر سی گفتگو کی تھی، اور ہماری وہ جو ٹاپک تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ لیکن اس کے بعد 2 جمعوں میں ہم نے کسی دوسرے موضوع پر بات کی، اس مناسبت کی وجہ سے، اس مخصوص حالات کی وجہ سے۔ اس لیے اس جمعے میں ہم اس ٹاپک کو مکمل کریں گے جو ٹاپک ہم نے 2 جمعہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کی تھی۔ میں نے آپ کو اخیر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جن نبیوں اور رسولوں میں اللہ نے جن کو بہت خاص کمالات اور معجزات عطا فرمائے، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، ان نبیوں اور رسولوں میں ایک نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنی قدرت کی نشانی بھی بنایا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، میں نے بتایا تھا قرآن کے حوالے سے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیسے؟ اللہ نے آدم کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اوپر کوئی بشر نہیں ہے، سب سے پہلے بشر، اول البشر، پہلے انسان، بنی آدم کا سب سے پہلا فرد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے اس دنیا میں اگر کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آدم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں مریم، حضرت مریم علیہ السلام بہت نیک خاتون تھی،
اور بہت متقی خاتون تھی۔ آپ کو اللہ کے پاس اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ کر لینے کے لیے اتنا کافی ہے، یہ بات سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ نے اس خاتون کا نام، اس لیڈی کا نام، اس متقی اور پرہیزگار عورت کا نام اللہ نے قرآن میں لیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس عورت کے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کی پوری سورت کو نازل کیا۔ اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، حضرت حوا علیہ السلام کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا میں آنے والی عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں کیا نام کے ساتھ۔ انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، بہت کم ایک آدھ دو کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ ہمارے نبی کی بیٹیاں، جگر کے ٹکڑے اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے حضرت فاطمہ کا بھی نام قرآن میں نہیں دیا۔ مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان عورتوں کا نام قرآن میں اس لیے نہیں لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت اور اس کے علماء کہ جیسے عورت کو دیکھنا پڑتا ہے، جیسے کسی نامحرم کو دیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی ان نامحرم عورتوں کے نام کو بولنا اور ان کا نام استعمال کرنا یا ان کا نام لکھنا یہ بھی حیا کے خلاف ہے، یہ بھی حجاب کے خلاف ہے۔ تقاضا یہ ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کا نام بھی نہ لیں، ہم ان کا نام بھی نہ لکھیں۔ اسی وجہ سے علماء نے جو رخصے بنائے جاتے ہیں، شادی کے کارڈ بنائے جاتے ہیں، اس میں دلہن کا نام لکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جتنا عورت سے پردہ کرنا ہے اتنا ہی اس کے نام کے ساتھ بھی پردہ کرنا ہے، اس کا نام بھی ظاہر کرنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی عورت کا خاص طور سے نام لے کر تذکرہ نہیں کیا، صرف عورت کہا، امراتن امراتن امراتن، امراتن کے معنی عورت کا تذکرہ کیا، امراتن کے لفظ مطلق عورت کا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ اس لیے لیا گیا، مفسرین نے جواب دیا، اس لیے لیا گیا کہ ایک عقیدے کو رد کرنا تھا، ایک عقیدے کو توڑنا تھا، ایک عقیدے کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ اللہ ہے، یہ عقیدہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ اس عقیدے کو توڑنے کے لیے، اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ مریم کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد میں سے ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، ایسے ہی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے خاندان کا قرآن میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، ان کی والدہ کا تذکرہ کیا، اور خود سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا کہ وہ کون تھے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ شادی شدہ خاتون نہیں تھی، وہ تنہا تھی، فرشتے کو اللہ نے بھیجا، حضرت مریم نے فرشتے کو دیکھ کر گھبرایا، اللہ کا خوف کیا اور اس سے کہا کہ تم اجنبی اور نامحرم ہو، اللہ کی میں پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ اس فرشتے نے کہا کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، یعنی میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خوبصورت بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ اور گھبرانے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس سے بھی کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ میں نے شادی کی، نہ میں نے معاذ اللہ کوئی بدکاری کی، کوئی گناہ کیا، زنا کیا، کیسے بیٹا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، اللہ کی قدرت ظاہر ہونے والی ہے۔ پھر وہ تفصیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو حاملہ کیا، اور ایک لمبا واقعہ سورہ مریم میں ہے۔ گھبرائی حضرت مریم کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں اپنی فیملی میں جاؤں گی، اپنے معاشرے میں جاؤں گی، اپنی سوسائٹی میں جاؤں گی، اپنے محلے کے احباب کو جب معلوم ہوگا، پڑوسیوں کو معلوم ہوگا کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ لوگ تو مجھ پر الزام لگائیں گے، میری پاک دامنی پر سوال اٹھائیں گے، میرے خاندان پر سوال اٹھائیں گے، میرے باپ دادا پر سوال اٹھائیں گے۔ یہ خطرہ تھا، یہ ڈر تھا۔ اسی وجہ سے مفسرین نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس بات کا ہمیشہ خیال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کا یا راضی کرنے کا جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اتنا ہی ہمیں اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی سوسائٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو ہم سے کہ جس سے ہماری سوسائٹی میں ہماری بدنامگی ہو، ہمارے معاشرے میں ہماری بدنامگی ہو، خاندان میں ہماری رسوائی ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر تیار تو ہو گئی، لیکن یہ خدشہ تھا کہ محلے والوں کو کیا جواب دوں گی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یا جس فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ کہنا بھیجا مریم کو کہ اس کا جواب یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جب تم اپنے گود میں اس معصوم بچے کو اٹھا کر لے کے جاؤ محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اور جب لوگ اس کے بارے میں سوال کریں تو تم کوئی جواب مت دو۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے بچے سے، اس دودھ پیتے بچے سے، اس 2-4 دن 6 دن کے مہمان سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے سوالات کے جوابات دلوائیں گے، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہوا ایسے ہی، جب حضرت مریم علیہ السلام لے کے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اے مریم، تم تو ایسی عورت نہیں تھی، اور اے مریم تمہاری ماں بھی ایسی عورت نہیں تھی، پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ میں آج روزے سے ہوں، میں کسی سوال کا جواب دینے کے موقف میں نہیں ہوں، اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو جو میرے گود میں ہے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے جو ابھی جھولے میں ہے، ابھی چھوٹا ہے۔ جب یہ بول ہی رہے تھے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے، شیرخوار بچے، جھولے میں سے
اپنی ماں کی پاک دامنی کا جواب دینے کے لیے، اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے یہ کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے، یعنی ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی بعد میں چل کے انجیل، اس کی طرف اشارہ کیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا اس علاقے میں، اس جگہ میں برکت ہی برکت ہوگی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے پابند کیا ہے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو میں نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا۔ دو ہی چیزیں تھیں ان کی شریعت میں، نماز پڑھنا تھا، زکوٰۃ دینا۔ تو یہ کارنامہ، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ بچپن ہی میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کی۔ اس کے بعد بڑے ہوئے، نبی بنائے گئے، اور اللہ نے ان کے اوپر کتاب کو نازل کیا، انجیل، ان کے اوپر جو معجزات تھے اللہ کی طرف سے، پوری تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، نابینا کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے تھے۔ کوئی شخص اندھا تھا، اندھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو لوگ ان کے سامنے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تم آج گھر میں یہ کھانا کھا کے آئے ہو، بتاتے تھے تم یہ سالن کھا کے آئے ہو، اور لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے کہ واقعی ہم نے یہ کھانا کھایا۔ قرآن میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور حد یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے معجزوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ مردے کو زندہ بھی کر دیتے تھے، کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کو زندہ بھی کر دیتے تھے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ سب طاقت اللہ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ کیوں رکھی تھی؟ اس لیے رکھی تھی کہ جس قوم میں وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ قوم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ معجزے دے کر ان کی قوم کو ہدایت دینا چاہتے تھے، ان کی قوم کو نبی سے، رسول سے، عیسیٰ سے قریب کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب معجزے دیکھ کر بھی، آنکھوں سے دیکھ کر بھی انہوں نے اپنے نبی کو ستایا، اپنے نبی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا دشمنی میں، اور ان کے پیچھے پڑے، دوڑائے ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ کچھ یہودی مجھے قتل کرنے کے لیے پیچھا کر رہے ہیں، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میں ان کو 40 سال کی عمر میں، بعض روایات میں ہے 35 سال کی عمر میں، بعض میں ہے 30 سال کی عمر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی عمر کنٹینیو چل رہی ہے، وہ ابھی مرے نہیں ہیں، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ یہ کوئی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ کوئی نبی اور رسول کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، یعنی یہودی قتل کرنے گئے تھے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، انہوں نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ کہہ رہے وما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی دے دی تھی، تو اللہ اس کی بھی تردید کر رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر سیفٹی کے ساتھ اٹھا لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، وہ چلے گئے آسمان پر۔ اس کے بعد ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان سے اٹھا لیا ہے، لیکن جب قیامت قریب ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی بڑی علامتیں بتائی ہے، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اس میں 4 سب سے بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 1450 سال پہلے۔ کیا بتایا اللہ نے، اللہ کے رسول نے؟ کہ 4 بڑی علامتیں جب تک نہیں پائی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی نشانی ہے حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، جس کو ظہور مہدی کہا جاتا ہے۔ دوسری نشانی دجال، خروج دجال، دجال نکلے گا دنیا میں، زمین سے نکلے گا، پہاڑوں سے نکلے گا، کہیں سے بھی نکلے گا، وہ دجال نکلے گا، وہ دوسری بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اور تیسری نشانی ہے نزول عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ نزول کے معنی ہے اترنا، نزل ینزل عربی لفظ ہے، نازل ہونا۔ قرآنی صورتوں کو بھی نزول کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آسمان سے اترے ہیں اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کے اوپر۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی وہ آسمان سے اتریں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ پھر چوتھی بڑی نشانی ہوگی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ علامات جب تک نہیں پائے جائیں گے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں گے مدینے میں۔ اس کی تفصیل بھی ہمارے نبی نے بتایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا نام امام مہدی نہیں ہے، ان کا یہ لقب ہے مہدی، ان کا نام ہے محمد۔ ہمارے نبی نے فرمایا امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا جیسے میرا نام محمد ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا جیسے میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ امام مہدی کے بارے میں نبی نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا جیسے میری والدہ کا نام آمنہ ہے۔ مدینے میں پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے اور زندگی گزاریں گے وہاں پر۔ اس وقت میں پوری دنیا میں خون خرابہ ہوگا، جنگیں ہوں گی، شام میں، عراق میں، اسلامی ممالک میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہود و نصارہ خون خرابہ کریں گے، قتل و فساد کریں گے، دنیا میں ظلم و جور عام ہوگا۔ لوگ دنیا والوں کے ظلم سے تنگ آ چکے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اہل ایمان انتظار کر رہے ہوں گے، ان اہل ایمان کے علماء انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ایسے فتنوں کے دور میں نبی علیہ السلام کی بشارت اور پیشین گوئی کے مطابق امام مہدی ظاہر ہونا ہے۔ امام مہدی کو ڈھونڈو، اس لیے کہ اب ان حالات سے عافیت صرف امام مہدی دلا سکتے ہیں۔ یہ امت کے علماء اور اہل ایمان ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ کہاں نکلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بتایا کہ امام مہدی پیدا تو ہوں گے مدینے میں، لیکن لوگ ان کو جانیں گے، پہچانیں گے مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں، مقام ابراہیم کے پاس۔ حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں مہدی ہوں اور میں امام ہوں، میں مسلمانوں کا امام المسلمین ہوں، لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اس ڈر سے خاموشی کے ساتھ مدینے سے نکل جائیں گے امام مہدی علیہ السلام، مدینے کو چھوڑ دیں گے، مکہ آ جائیں گے اور وہاں طواف کرتے رہیں گے۔ اس وقت کے علماء، اس وقت کے ابدال کتب جو راسخ فی العلم علماء ہوں گے، وہ لوگ طواف کرتے ہوئے امام مہدی کو دیکھیں گے تو ان کو پہچان لیں گے،
ان کو پکڑیں گے اور وہیں مقام ابراہیم کے پاس ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت لیں گے کہ آپ امام مہدی ہے، آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ ہی کے ذریعے سے پھر اب دنیا میں فتح کا، دنیا میں خوشحالی کا، دنیا میں ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کیجیے۔ زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت لیں گے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں یہ سٹیٹمنٹ عام ہوگا کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد لوگ دور دور سے آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اب مسلمانوں کا غلبہ شروع ہوگا، مسلمانوں کا ڈومینیشن شروع ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام ایک طاقت بنائیں گے، کچھ لوگوں سے لڑیں گے، اس وقت میں کچھ جنگیں ہوں گی، احادیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد وہ دمشق چلے جائیں گے، دمشق میں رہیں گے، وہیں پر رہیں گے، اور وہیں جب قیام کریں گے تو ایک دن حضرت مہدی علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، اور اذان کہی جائے گی، اور اذان کے بعد لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اقامت ہوگی فجر کی نماز کے لیے، اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ نماز شروع کرنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی پر جائیں گے، تبھی اللہ کے حکم سے اسی فجر کی نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے اللہ کے حکم سے، اور چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی کمالات کے ساتھ، اسی اختیارات کے ساتھ، اور اسی نبوی شان کے ساتھ، اور اسی رسولانہ شان کے ساتھ اس دنیا میں اتریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ غسل کر کے، آسمان سے غسل کر کے اتریں گے، ان کے بال کچے ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، وہ مسجد میں آئیں گے۔ جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو نبی اور رسول ہے، وہ نبی کی حالت میں اور رسول ہونے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اب اپنی باقی عمر پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں امتی ہوں، وہ رسول ہے، میں ان کو نماز نہیں پڑھوا سکتا، وہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس لیے حضرت مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبردستی ان کو آگے کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے اذان کہی گئی ہے، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا اس لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ میری امت کو اعزاز بخشنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے پیچھے انبیاء کو نماز پڑھنے کا شرف بخشا ہے۔ امام مہدی میری امت میں سے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، اور وہ نبی میری امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس امت کے اعزاز اور تکریمے کے لیے اللہ ایسا کریں گے۔ اس کے بعد پھر نماز کے بعد دونوں کی مشاورت ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس وقت دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، پوری دنیا میں دجال تہلکہ مچا کے رکھے گا۔ دجال سے مقابلہ کرنا ہے، دجال سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت امام مہدی اب تک مسلمانوں کے امام تھے، لیکن حضرت عیسیٰ آ جانے کے بعد امام مہدی کہیں گے کہ آپ اب مسلمانوں کے امیر ہیں، ہم آپ کی افتتاح میں اور آپ کی عمارت میں ہم لڑیں گے اور اسلام کو عام کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کر دجال کا تعاقب کرنے کے لیے نکلیں گے، اور اسرائیل میں، یروشلم میں آج بھی وہ مقام موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر پکڑیں گے اور اس کو وہیں پر قتل کریں گے۔ وہ مقام لد آج بھی اسرائیل میں موجود ہے۔
انہوں نے اس کو بہت شاندار سٹی بنا دیا ہے، لدھ سٹی، وہاں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑی کمان بھی بنائی گئی ہے، اور اس پہ ان لوگوں نے لکھا ہے ھذا مقام تاریخی، یہ بہت تاریخی مقام ہے۔ یہ اس لیے تاریخی مقام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کر کے اس کو باب لطف پہ، مقام لطف پہ قتل کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ پوری تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تفصیل کے ساتھ بتائی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے اور اپنی باقی عمر کنٹینیو کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی بعض روایات کے مطابق، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت امام مہدی کی وفات ہو جائے گی، وہ انتقال کر جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ایسا نظام بنائیں گے کہ ان کے عدل کی وجہ سے، ان کے انصاف کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ اور خاص طور سے مسلمانوں کی مالی حالت، مالی معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، سب زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ لے کر گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں، سٹی سٹی پھریں گے کہ کوئی میری زکوٰۃ کے پیسے لے لے، لیکن کوئی زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ خوب برکتیں ہوں گی، بارشیں ہوں گی، زمین سے خوب چیزیں نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوب تر و تازہ کر دیں گے مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں آج بھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اس روضے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی جگہ پر جہاں جگہ خالی ہے وہاں پر دفنایا جائے گا۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ یہ تفصیل میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ سب چیزیں بتا دینے کے باوجود آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں دنیا میں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، جیسے شکیل بن حنیف کے لوگ۔ ایک شخص ہے شکیل بن حنیف جو مہاراشٹرا کا، اورنگ آباد کا رہنے والا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں شکیل بن حنیف ہوں لیکن میں عیسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور افسوس ان بھولے والے مسلمانوں پر ہے جو ان کی بات کو مان کر ان کو مہدی بھی مان رہے ہیں، ان کو عیسیٰ بھی مان رہے ہیں، حالانکہ ایک ایک نشانی نبی علیہ السلام نے حضرت امام مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اگر کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو جان لینا چاہیے کہ ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ امام مہدی جو ہے مدینے میں پیدا ہوں گے، اور امام مہدی خود اپنا انٹروڈکشن نہیں کرائیں گے، اپنا تعارف نہیں کرائیں گے، وہ تو ڈرتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے کہ لوگ مجھے امام نہ بنا لیں۔ وہ تو علماء، اس وقت کے بڑے بڑے علماء حالات کی وجہ سے ان کو پہچان کے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اسی وجہ سے ان کو ظہور مہدی کہا جاتا ہے۔ ظہور کے معنی ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اچانک سامنے آئیں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ ان کی پیدائش کے بارے میں کیا علامت ہے، نبی نے نہیں بتایا۔ وہ پیدا بھی ہو جائیں گے، ان کا بچپن بھی گزرے گا، وہ بڑے بھی ہو جائیں گے، وہ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں آئیں گے تو ان کو علماء دیکھ کے پہچانیں گے، زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو وہ جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ میں مہدی ہوں نہیں بولیں گے، میں امام مہدی ہوں نہیں بولیں گے امام مہدی علیہ السلام، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ تو جھوٹ کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ جھوٹا مہدی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امام مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے،
کچھ لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر، کچھ لوگ پڑوسی ملکوں میں بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں، جبکہ امام مہدی مدینے میں پیدا ہو گئے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، تو لوگ ان کو بھی مان رہے ہیں، مہدی بولنے والوں کو بھی مان رہے ہیں، عیسائی بولنے والوں کو بھی مان رہے ہیں۔ ہمارے ہائی ٹیک سٹی کے کمپنیوں میں اور آفسوں میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے شکیل بن حنیف۔ ہمارے نوجوان بچے متاثر ہو رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیا جادو کر رہا ہے، کیا سحر کر رہا ہے، وہ کیا دوا کھلا رہا ہے کہ اچھے لوگ، صحیح اور راسخ العقیدہ لوگ بھی جب ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں تو ایمان خطرے میں ڈال کر اسی کو مہدی، اسی کو عیسیٰ ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کتنی کامن بات ہے میرے دوستو، کتنی سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی شخص نہ صورت کا نہ شکل کا، جس شخص کی یہ پرچار کر رہے ہیں اور جس شخص کو یہ شکیلی عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا چہرہ ہی فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا بدصورت شخص کیا مہدی ہو سکتا، کیا عیسیٰ ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو امام مہدی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسن و جمال سے مالا مال کیا ہے، لیکن آج کوئی بھی دعویٰ کر رہا ہے تو ہر دعویٰ کرنے والے کو کچھ لوگ آسانی سے مل جاتے ہیں، کچھ بدنصیب لوگ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس لیے عقیدوں کی حفاظت کیجیے۔ آفسوں میں جب کوئی ایسی بات سامنے آئے، پیش آئے، تو علماء سے رابطہ کیجیے، دین اتھینٹک جگہ سے حاصل کیجیے، دین علماء سے حاصل کیجیے۔ یہ دین آپ کو علماء سے ملے گا، یہی علماء آپ کی ہر جگہ رہبری کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو انٹرنیٹ کے جو نام نہاد مقررین ہیں، فیس بک کے جو نام نہاد مقررین ہیں، جو ٹائی سوٹ بوٹ پہن کے انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی اسکالر بتاتے ہیں، یہ لوگ امام مہدی کو نہیں پہچانیں گے۔ امام مہدی کو پہچاننے کے لیے دین کا علم ہونا پڑے گا، دین کے ماہر ہونا پڑے گا۔ جو عالم ہوگا، جو متقی ہوگا، وہی امام مہدی کو پہچانے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیں گے کہ وہ اپنی نظر سے حضرت امام مہدی کو پہچانے۔ ہر موڑ پہ اس امت کے کام آنے والے انبیاء کے بعد علماء ہیں۔ دین سستا نہیں ہے میرے دوستو۔ ہر فیس بک میں نظر آنے والا، ہر اچھی بات سنانے والا، ہر چرب زبان رکھنے والا دین کا مفکر اور دین کا مدبر نہیں بن سکتا۔ آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کون صحیح عالم ہے، کون صحیح اتھینٹک جس کے پاس ہے۔ آپ کو علماء ایسے ملیں گے کہ وہ بوریا بستر پر بیٹھ کر مسجدوں میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ کو خانقاہوں میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو مدرسوں میں نظر آئیں گے۔ ان سے مل کے آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو ہمارے عقیدے محفوظ رہیں گے، اور ہم ایسے فتنوں میں ہم اپنے آپ کو دور رکھ سکیں گے جس فتنوں میں پڑھ کے ہم ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو علامات قیامت، خاص طور سے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ کے متعلق اور دجال کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور ان کے لیے دعائیں کرنے، حضرت امام مہدی کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دجال کے فتنے سے امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔